السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک ہے جی، اور غالباً 13 تاریخ بنے گی جی کل۔ تو ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ 7 آیات ہیں، تو 7 ہی آپ جمعے جو ہیں سورہ فاتحہ پر پڑھائیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بات ہم نے وہ انتخاب کی ہے جو سادہ اور سمجھ میں آنے والی ہو۔ ہم شروع ہی میں یہ بات عرض کر دیں کہ سورہ فاتحہ تو وہ ہے سورہ کہ جس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محفل میں فرمایا کہ میں اس سے 10,000 مسئلے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو کسی نے کہہ دیا جی ایسے چھوڑی ہے بات، 7 آیات ہے، کتنی باتیں نکالیں گے؟ تو امام صاحب نے پھر کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ اور اس میں 10,000 مسئلے ثابت کیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے یہ تو سمندر ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے کہ سورہ جو ہے فاتحہ کے فضائل کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم تمہیداً بات کیا کرتے ہیں وہ کیا کہ سورت کا مطلب کیا ہے اور آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں کہ سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں 2 ہی چیزیں مشہور تھیں، سورت اور آیت۔ رکوع، سپارہ، منزلیں یہ بعد میں جو ہے آئی ہیں۔ سورت کا مطلب کیا ہے جی؟ سورت کا مطلب ہے کہ قلعے کی دیوار، جس طرح قلعے کی دیوار نے پورے شہر کو اپنے اندر گھیرے میں لے رکھا ہوتا ہے، اسی طرح ایک پورے موضوع کو ایک سورت نے اپنے اندر لے رکھا ہوتا ہے۔ گویا ایک سورت ایک مکمل موضوع ہوتا ہے، اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک سورت لانے کا چیلنج دیا ہے، کیونکہ بات مکمل ہوتی ہے آیت کا چیلنج نہیں دیا۔ کیوں؟ بعض اوقات آیت میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ اور آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب ہے جی نشانی، علامت۔ ہر آیت اللہ کی وحدانیت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے رسول ہونے کی نشانی ہے، اس لیے اس کو آیت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں لکھا ہوتا ہے مکی اور مدنی۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ بھئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو صورتیں پھر مکی اور مدنی کیوں ہوتی؟ صورتوں کا مکی اور مدنی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں نازل ہوا، آپ مدینہ میں تھے تو قرآن مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ جو ہے 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، سورت کی، آیت کی اور مکی اور مدنی ہونے کی۔ چوتھی بات جی، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں لیکن مشہور اس کا نام فاتحہ ہے۔ لیکن فاتحہ کا اپنا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب فتح، کھولنے والی، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔
تو جب بھی کوئی قرآن کھولتا ہے نا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کھلتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. ہاں جی. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا مکمل طور پر جو سورت نازل ہوئی تھی، کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی نا، سورہ علق کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، لیکن مکمل سورت پہلی جو نازل ہوئی ہے نا وہ سورہ فاتحہ ہے مکمل طور پر. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ کہ ام کا معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد. کہتے ہیں پورے قرآن مجید کی تعلیم سورہ فاتحہ میں ہے. گویا یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. سمندر کو نا کوزے میں بند کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اس لیے اس کو ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے. ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتابوں کی ماں. قرآن مجید کو بھی کہا جاتا ہے. اصل میں نا پوری پچھلی کتابوں کا عطر، نچوڑ نہیں عطر، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے، اور پورے قرآن مجید کا عطر سورہ فاتحہ میں اکٹھا کر دیا. تو جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا گویا اس نے پورے قرآن مجید کو جو ہے وہ سمجھ لیا. تیسری بات یہ ہے، چوتھی اور پانچویں بات، کہ اس کو نا المثانی بھی کہتے ہیں. المثانی، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں دہرانے والی، بار بار دہرانے والی 7 آیات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو دی ہیں. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ الحجر ہے، آیت مبارکہ کریمہ اس کی ہے جی 17. تو گویا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہم نے آپ کو دی ہیں. بالاتفاق اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے مثانی سے، یعنی کہ اس کا نام ایک مثانی ہے، دہرائی جانے والی. اچھا یہ کیوں کہا دہرائی جانے والی؟ اس لیے کہ یہ نماز میں دہرائی جاتی ہے، کیونکہ کم از کم نماز 2 رکعت ہے، وطر کو چھوڑ کر کم از کم 2 رکعت ہے. بلکہ وطر بھی عموماً نبی علیہ السلام 3 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہر نماز میں دہرائی گئی نا، 1 مرتبہ نہیں پڑھی گئی، 2 مرتبہ دہرائی گئی نا، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، اس لیے اس کو مثانی جو ہے وہ کہتے ہیں. پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اس کو سورہ الشفاء بھی کہتے ہیں. کیوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک سفر میں تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہماری مہمان نوازی کرو. انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا. ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی دم ہے؟ انہوں نے کہا دم تو ہے، بکریاں لیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بکریاں دیں گے، آپ دم کریں. وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. تو انہوں نے ان کو بکریاں دی. صحابہ کرام نے کہا چلو نبی علیہ السلام سے پہلے پوچھ لیں یہ مسئلہ کہ ہم نے تو بکریاں لی ہیں. تو جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور سارا مسئلہ بیان کیا کہ ہم نے دم کیا اور اس سے بکریاں لی ہیں، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ زیادہ حقدار ہے اجرت کی، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین اجرت جو لی جاتی ہے وہ کتاب اللہ پر ہے. تو فرمایا میرا حصہ بھی رکھو، تو آپ نے اپنا حصہ بھی رکھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی دم پر پیسے نہیں لینے چاہیے، ٹھیک ہے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی خوشی سے دے
یا کوئی کہے تو وہ خدمت کرے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور کتاب اللہ پڑھانے پر، یعنی کہ ناظرہ قرآن پڑھانے پر، حفظ کروانے پر، ٹیوشن پڑھانے پر پیسے لینا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے نا صحابی نے دم کیا اور پوری بکریوں کا ریوڑ لیا اور کہہ کر لیا۔ ساتویں بات جی، اسے نا وافیہ اور کافیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وافیہ کو کہتے ہیں کیونکہ نا کہتے ہیں کہ دوسری صورتیں ہیں نا، بعض صورتیں ایسی ہیں زیادہ اکثر آپ اس کو آدھا پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، کافی ہو جائیں گی، لیکن سورہ فاتحہ کو آپ آدھی نہیں پڑھ سکتے، جب بھی نماز میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رکعت میں آدھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ جو ہے نا یہ کافی بھی اور وافی بھی ہے، کیا مطلب کہ اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے نا رکعت میں تو مکمل پڑھنا ہوگا، ورنہ رکعت نہیں ہوگی۔ ہمارے نزدیک تو رکعت ہوتی ہی نہیں، چاہے امام کے پیچھے ہو اور چاہے آپ اکیلے ہوں۔ اور ہمارے اور دوسرے بھائیوں میں صرف اتنا اختلاف ہے، وہ اکیلے ہوں تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ان کا کبھی ذہن ہے چلو جی آدھی جو ہے نا ہم نے ایک رکعت میں پڑھ لی اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لی؟ نہیں، جب پڑھیں گے تو پوری صورت پڑھیں گے، اس لیے اسے کہتے ہیں کافی، کافیہ اور وافی۔ اور ساتویں اور آٹھویں بات یہ ہے کہ یہ نا مثلاً یہ صورت کافی ہے رکعت کے لیے، مثلاً اگر ایک رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں آپ تو رکعت ہو جائے گی، اور کوئی صورت اس کے ساتھ نہ بھی ملائے، حتیٰ کہ چاروں رکعتوں میں آپ کوئی ساتھ صورت نہ ملائیں، ویسے تو سنت ہے ملانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ چاروں رکعتوں میں آپ صورت ملا سکتے ہیں اگر امام وقت دیتا ہے ظہر اور عصر میں، اور ورنہ پہلی دو رکعتوں میں آپ کوئی صورت ملائیں، بعد میں نہ ملائیں، لیکن چار رکعات میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اور یہ کافی ہو جائے گی، ساتھ اگر کوئی صورت نہ بھی ملائیں تو کافی ہے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں، کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکعت کے لیے اکیلی ہی کافی ہے، نماز کی فرض نماز کی، ہاں جی، لیکن سنت یہی ہے کہ ساتھ ملائے، امام صاحب یہ نہیں کر سکتے۔ آپ اکیلے اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں ایسا، ایک ہوتا ہے رکعت کا ہو جانا، ایک ہے کہ سنت کیا ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی وہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں کوئی اور صورت، سنت یہ ہے کہ ملائیں رکعت، لیکن اگر آپ چار رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور کوئی صورت نہیں ملاتے، آپ کی رکعت ہو جائے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے رکعت میں، کوئی اور صورت پڑھ لیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوگی رکعت کے لیے، یعنی کہ کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ کافی ہو جائے گی آپ کو رکعت کے لیے۔ کیسا پیارا معنی ہے جی۔ یہ آٹھویں بات میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ نویں بات جی، اس کو سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز والی صورت، کیوں؟ وہ پیچھے بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل کی، اس میں سے نماز کے لیے اس صورت کا انتخاب کیا، تو فضیلت ہے بہت بڑی، یعنی کہ گویا ہر نمازی قرآن مجید میں سے کوئی اور حصہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یہ تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے، جب پڑھتا ہے تو اس کو نماز سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو ان کے نزدیک بھی امام تو پڑھتا ہی ہے نا، یعنی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، تو وہ بھی امام صاحب تو ان کے بھی پڑھتے ہیں اور پیچھے وہ کوئی خاموش رہتا ہے۔ ہمارے نزدیک مقتدی بھی پڑھے گا پیچھے۔ نویں بات جی، اس کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ سوالیہ دعا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، اور پہلے تعریف ہے۔ دیکھیے یہ نا قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک نا امیر آدمی ایک فقیر کو کہے رات کو آنا میں تمہیں کچھ دوں گا، وہ بڑا دلیر ہو کر جاتا ہے کہ بھی اس نے خود ہی تو کہا کہ میں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتا کر یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہوگی۔ اور طریقہ کیا بتایا ہے؟ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو فقیر بھی ایسا ہی کرتا ہے، تو بڑا سخی ہے، تیرا ایسا بھلا ہو فلاں ہو، پہلے وہ بندہ سمجھ جاتا ہے یہ مانگنے کے چکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعلیم دی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 10ویں بات ہوگی۔ اچھا وہ جو 11ویں 12ویں اور 13ویں بات میں نے مکی مدنی صورت آیت کی بات کی تھی وہ آ گئی، تو یہ 12 اور 13 باتیں ہو گئی۔ 14ویں بات جی اے نا اعوذ باللہ سے پڑھتے ہیں سورت کا آغاز، کیونکہ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی پورا ایک موضوع چاہیے، جمعہ چاہیے، لیکن ہم صرف اس میں سے ایک بات ہی اخذ کریں گے کیونکہ بات تو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ پہلے ہے، بسم اللہ بعد میں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یوں سمجھ لیں کہ اعوذ باللہ میں شیطان سے بچنا ہے اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ تو پرہیز پہلے ہے، دعا بعد میں ہے، ایسے ہے۔ اور اعوذ باللہ پرہیز ہے اور بسم اللہ دعا ہے، تو دعا سے پہلے پرہیز ہے۔ اگر دعا کھائیں اور پرہیز نہ کرے تو دعا اتنا اثر نہیں کرتی، تو اس لیے فرمایا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر بسم اللہ پڑھو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یوں کہہ لیں مقدم کیوں کیا؟ پرہیز پرہیز جو ہے نا، پرہیز یہ مقدم ہے۔ 15ویں بات جی قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے جی بسم اللہ کا۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے صرف بسم اللہ پر ہی بات کریں گے۔ 32 ہم نے نکات چھوٹے چھوٹے بیان کرنے ہیں اور ہم 15ویں نقطے پر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، سورہ ہود میں آ رہا ہے۔ تو جب وہ چلنے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کشتی کا چلنا اور رکنا۔ تو یعنی کہ سواری کا چلنا اور رکنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، کیسے روک لیں گے؟ تو 15ویں بات میں نے یہ بات لکھی ہے اور ٹھیک لکھی ہے کہ اگر اللہ کا فضل ہو تو موجوں میں اتنی بڑی موجیں، اتنا بڑا طوفان میں کشتی چلتی رہتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو تو ٹائٹینک بھی ڈوب جاتا۔ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ جی ایسے ایسے، جاتے ڈوب گیا۔ اور جو اللہ کے حکم سے کشتی بنی نوح علیہ السلام کی، اتنا طوفان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑوں کی طرح وہ موجیں تھیں، اس میں بھی وہ محفوظ رہی، بچی رہی، سلامت رہی۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ بسم اللہ پہلے ہی سے ہے، یعنی کہ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے بسم اللہ چلتی آ رہی ہے۔ دوسری دلیل سورہ نمل میں ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ملکہ بلقیس کو جب خط لکھا تو ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی پوری۔ آپ دیکھتے ہیں نا سورہ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ وہ کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی تھی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے پچھلے نبیوں پر بھی اتاری تھی، اور وہ بھی اپنے کام کا شروع میں، خط کے شروع میں، ہاں جی، کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی حکم ہے
کہ ہم بھی ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھیں۔ 17ویں بات یہ ہے کہ کسرا کا نام آپ نے سنا ہوگا، کسرا کا بادشاہ پرویز اس کا نام تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف خط لکھا کہ ایمان قبول کرو۔ اس کو یہ غصہ آیا کہ میرا نام اوپر کیوں نہیں لکھا، اللہ کا نام کیوں نہیں لکھا ہے، بسم اللہ کیوں لکھی ہے؟ اس نے خط پھاڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، فرمایا کہ اس نے یہ خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر وہ جو فارس آگ پرست ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام نہیں کیا، اللہ کے نام کو پھاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اور پرویز نام تھا اس کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا وہ آیا نا ادھر کا، اوپر سے اس کو اتنا بے شرم آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ وہ نا اپنے کسی یمن کے گورنر کو لکھتا ہے، اس کی حکومت دور دور تک تھی نا، کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے آج نا امریکہ یا یہ سمجھ لے فارس یا چائنا، روس، سمجھ لے اس وقت کا وہ روس تھا یا امریکہ تھا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان کو پتہ نہیں، اتنی دور بیٹھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کئی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور مدینہ کے حکمران ہیں۔ اس نے عقل مندی کی، اپنے نا کچھ 2 بندوں کو نا گورنروں کو بھیجا آپ کی طرف۔ جب وہ گورنر آپ کے پاس پہنچے تو وہ آپ کے حلیہ دیکھ کر متاثر ہوئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ہمارے وہ پرویز نے حکم دیا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں۔ تو آپ نے فرمایا کون پرویز؟ وہ تو رات کو قتل ہو گیا، رات کو قتل ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے ایک جھٹکا لگایا حیرت سے، کیونکہ وہ کئی مہینوں کا سفر تھا نا، خبر آتے بھی کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات کو وہ قتل ہوا ہے تو آپ خبر دینے ادھر کی؟ فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے راتوں رات۔ اچھا وہ بھی ہے تو دلچسپ واقعہ، وہ میں آپ کو بتا دوں، ہلکا سا اشارہ سن۔ وہ نا وہ لڑکی تھی ایک، اس کے پیچھے نا یہ بڑے بغیرت یہ آگ پرست والے ہوتے ہیں، تو باپ کی بھی نظر بیٹے کی بھی نظر، ہاں جی۔ تو بیٹا کہتا تھا میں لڑکی لے لوں، باپ کہتا تھا میری ہے۔ بیٹے نے کیا کیا کہ جو اس کا کشتہ نہیں بنایا ہوا تھا، اس نے کشتہ مردانگی کے لیے اس میں زہر ملا دیا۔ رات کو وہ اٹھا ہے لڑکی کے چکر میں، اس نے کشتہ پڑا ہوا ہے، وہ کھایا، وہ بیٹے نے زہر ملایا ہوا تھا، ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ یعنی کہ وہ زہر کھا کے بیٹے نے زہر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے۔ اچھا وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں واقعی انہوں نے تصدیق کی نا بعد میں کہ اسی رات قتل ہوا جس رات صبح آپ نے بتایا، تو وہ ایمان لے آئے تھے الحمدللہ۔ اچھا 18ویں بات یہ کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ کیوں؟ اصل میں نا زیادہ مشہور یہی بات ہے تو ہم وہی نقل کر دیتے ہیں کہ ادھر نا کفار سے اظہار بیزاری ہے، نفرت کا اظہار ہے، تو اس لیے ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ نا صورتوں کا تاج ہے، تاج۔ تو ادھر کفار سے اظہار بیزاری ہے نا، تو سورہ توبہ میں نا، سورہ توبہ میں پھر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، کیونکہ مہربانی والی جگہ ہے نا۔ اچھا یہی حکمت ہے 18ویں بات میں کہ جو ہے نا ذبح کے وقت بھی نا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر۔ کیوں نہیں الرحمن الرحیم پڑھا جاتا؟ کیونکہ وہ رحمت کی جگہ ہے نا، الرحمن تو ظاہری طور پر چھری پھیر رہے ہیں۔ تو سورہ توبہ میں اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ 19ویں بات یہ ہے کہ اگر ذبح کے وقت یاد ہو بسم اللہ اور نہ پڑھے تو مردار حرام ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔
اور اگر بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. سمجھ آئی نا بات؟ اگر آپ بھول گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد ہوتے ہوئے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھے تو وہ مردار ہو جائے. 20ویں بات جی، بسم اللہ کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ امام صاحب جب قرات کریں گے سورہ فاتحہ کی تو بسم اللہ خاموشی سے پڑھیں یا اونچی آواز سے. ویسے زیادہ تر احناف کا تو یہی معمول ہے کہ الحمدللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ خاموشی سے. تو یہ دونوں طرح جائز ہے، یہ بات نہیں ٹھیک کہ ایک طرح، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. اصل میں دونوں نے نا اپنا اپنا اختیار کیا ہے، ورنہ مسلم شریف کی واضح حدیث ہے کہ میں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اپنی قرات اور تلاوت کا آغاز اونچی آواز سے الحمد سے کیا ہے، یعنی کہ بسم اللہ خاموشی سے پڑھی اور الحمد اونچی آواز سے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی. تو یہ دونوں عمل جائز ہے، تو اس لیے کبھی کبھی اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ لی جائے، کبھی آہستہ آواز سے، دونوں طرح جائز ہے. 21ویں بات یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا، بسم اللہ یا اللہ کا ذکر، یہ ناپاکی والی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا عورت مخصوص حالت میں ہوتی ہے ناپاکی والی، نماز نہیں پڑھ سکتی حالت ایس میں، روٹی کھاتے وقت کیا وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی. تو ثابت پھر کیا ہوا کہ اللہ کا نام وہ لے سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی، صرف قرآن نہیں چھو سکتی، یعنی کہ قرآن مجید کو چھونا منع. یا بعض احناف جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا شدت اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی منع کہہ دیتے ہیں، اور مجبوری کی حالت میں جو تعلیم دینے والی عورتیں ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں احناف بھی. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو عورت ہاتھ نہ لگائے تو، لیکن قرآن مجید بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید سن بھی سکتی ہے، اور قرآن مجید کا حصہ ہی ہے نا بسم اللہ. تو اگر وہ کھانا کھاتے ہو کہ بسم اللہ پڑھ سکتی ہے تو ناپاکی والی حالت میں بسم اللہ پڑھ سکتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر دلیل سن لیں، جب بندہ غسل کرتا ہے تو پہلے بسم اللہ تو پڑھتا ہے، تو ہوتا تو وہ ناپاکی والی حالت میں ہے. جب وہ بسم اللہ پڑھے گا ہوگا تو ناپاکی والی حالت میں نا، پھر غسل کا آغاز کرے گا. اور بالکل مشہور مسئلہ ہے کہ جو بندہ روزہ جس نے رکھنا ہے اور وہ ناپاک ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، یا کسی وجہ سے جنبی ہو گیا ہے، تو غسل کا بھی ٹائم نہیں، سحری جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ پہلے سحری کھا لے. تو جب سحری کھائے گا ہاتھ دھوئے گا، ویسے ہاتھ تو دھوئے گا، ہاتھ دھونے کے بعد بسم اللہ تو پڑھے گا. تو ثابت کیا ہوا یہ اتنے دلائل سے کہ حالت جنابت میں، ناپاکی والی حالت میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. احناف منع کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ ٹھیک ہے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائے گا ناپاکی والی حالت میں. قرآن مجید کو عورت جو ہے نا وہ پھر وہ کرتے کیا، وہ بھی نا جو پڑھانے والی عورتیں وہ دستانے پہن لیتی ہیں، انہوں نے یہ حال نکال، یا وہ نا لے لیتی ہیں ہلکا سا چھڑی سی، وہ اس سے نا صفحہ الٹ دیتی ہیں. 21ویں بات جی، یہ 23ویں 21ویں بات جی بیان کی ہے. 22ویں بات جی، بسم اللہ پڑھنے سے وسوسے کم ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہیں گے جی بسم اللہ سے وسوسوں کا کیا تعلق؟ اصل میں نا بندے کو طاقت ملتی ہے کھانے سے، تو جس کو کمزور کرنا ہو، جانور کو کمزور کرنا ہو کسی کو، تو اس کی غذا بند کر دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پھر کمزور ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ پڑھنے سے شیطان جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھاتا، اور ہر اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اچھا اب ہوگا کیا، وسوسوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے دشمن کو کمزور کرنا ہے، شیطان کو کمزور کرنا ہے. جب کھانا کھائے، جب پانی پئیں، بسم اللہ پڑھ لیں، تو وہ نہیں کھائے گا نا. جسے ہمارے ہاں ہمزاد بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ ہمزاد ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے بڑا موٹا. ہمارے شیطان تو موٹے ہوئے اور اس لیے وہ ہمیں وسوسہ بھی بڑا ڈالتے ہیں. تو وہ جو ہے نا جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے نا تو وہ کمزور ہوگا. جب دشمن کمزور ہوگا تو اپنا کام نہیں کر سکے گا، تو کام اس کا ہے وسوسے ڈالنا، تو وسوسے بھی نہیں ڈال سکے گا، کم ڈالے گا، یہ نہیں کہ ڈالے گا.
ڈالے گا تو صحیح، لیکن اس آستہ اس کا کام ذرا نا اس کا ہلکا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے نا 22ویں بات میں 23ویں بات میں یہ دروازہ بند کرنا ہو، یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رات کو دروازہ بند کریں، کنڈی لگائیں، برتن کو ڈھانپیں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ فرمایا جو کھانا یا برتن یا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے، شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ اس کی عقلی دلیل یہ بھی ہے 23ویں بات میں کہ سرکاری علامت ہو نا تو دشمن اس کو چور دے کر دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کسی نے وردی پہنی ہو نا فوج کی، کہتے ہو ایسے وردی والا ہے، وہ چور یا ڈاکو یا دہشت گرد دائیں بائیں، تو یہ سرکاری وردی ہے بسم اللہ۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے وہ گویا کہ سرکاری وردی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ 24ویں بات جی، یہ بسم اللہ ہر کام میں کیوں رکھی گئی؟ اصل میں یہ اس لیے رکھی گئی کہ مومن کا یہ عقیدہ بن جائے، بلکہ ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں تو یہ تو قارون والا کام ہے کہ ہر کام اس کی رحمت سے، ہر کام اس کی رحمت سے، ہر کام میں جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ یا اللہ جو کام ہوگا نہ میرے ہنر سے، نہ میری عقل سے، نہ یہ اسباب سے ہوگا، بلکہ تیری رحمت سے ہوگا۔ رحمت بھی ایک سبب ہے، یعنی کہ جس طرح مادی اسباب استعمال کرتے ہیں نا تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت بھی ایک سبب ہے، اور سب سے طاقتور سبب ہے اللہ کی مدد اور اس کی رحمت، اس سے کام ہوتے ہیں۔ 25ویں بات یہ عقلی طور پر بھی دیکھ لیں، ہم دنیا میں نا کام کا جب افتتاح کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں جی؟ فیتہ اس سے کٹوانا ہے بھی، کیوں بھی؟ ہم اپنی دکان کا افتتاح، کمپنی کا افتتاح کرنے، سرخ فیتہ کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا وزیر اعظم سے افتتاح کروایا جا رہا ہے، زیادہ ہی چڑھ گئی ہے تو وہ چائنا کا صدر آ کر افتتاح کر رہا ہے، یا مثال امریکہ کا صدر، یعنی کہ جو جتنا اونچا کام ہوگا اتنی بڑی ہستی سے افتتاح ہوگا۔ تو مومن کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا یاد رکھیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کرے، وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان کرے، اور وہ کام مشکل ہے جس کو اللہ مشکل کر دے۔ چھوٹا سا کام مشکل ہو جاتا ہے اگر اللہ نہ چاہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں، صرف ماچس نہ ہو، لیٹر تو گیس ہی نہ وہ آئے تو وہ نہیں کھانا پکے گا۔ تو اس لیے بھائیو اللہ کے نام سے۔ اور 25ویں بات یہ ہے، اسی میں کہتے ابتدا اچھی ہو تو فعال لیتے ہیں، انتہا بھی اچھی ہوگی۔ مثلا کہتے ہیں بچہ پیدا ہونا تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، کیوں؟ ابتدا اچھی ہے تو انتہا کلمے پر ہوگی، یعنی کہ آخری موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، بلکہ یہ ہے تو غلط بات، لیکن چلو میں مثال کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں صبح کوئی گاہک آ جائے نا تو کہے یار ادھار دے دے، پتہ نہیں بیچارہ کتنا مجبور ہو، دے دینا چاہیے، دیکھا تو صبح آ گیا، سارا دن ادھار گاہک آئیں گے، پہلے میں ذرا نقد کما لوں پھر آنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابتدا اچھی ہوگی تو سارا دن گاہک بھی صحیح آئیں گے، ہاں جی۔ تو میں نے کہا یہ کوئی شرعن مسئلہ نہیں، لیکن وہی بات، ابتدا اچھی تو انتہا بھی اچھی، ابتدا بسم اللہ تو انتہا بھی بھائیو بسم اللہ۔ 26ویں بات بھائیو، وہ نا احمد رضا خان بریلوی نے یہ چھوڑی ہے یہ بات، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ترجمہ کیا تو کہتے ہیں جی کمال ہی کر دیا، بلکہ کمال کی ٹانگ ہی توڑ دی انہوں نے۔ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جنہوں نے بھی ترجمہ کیا انہوں نے کہا شروع اللہ کے نام سے، ہیں جی۔ تو احمد رضا خان بریلوی انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، دیکھو نا کتنا با کمال ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو شروع میں لے آئے۔ یہ کہتے دعوے ہیں آپ کے اللہ کے نام سے شروع، آپ شروع سے کر رہے ہیں، شروع بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ کہتے یہ کیا ہوا جی؟
شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع ہے. پھر بڑا سینہ تان کر کہتے ہیں جی احمد رضا خان بریلوی نے تو کمال کی ٹانگ ہی توڑ دی ہے. دیکھیں کیسا پیارا ترجمہ کیا ہے. تو میں نے کہا میں نے کمال کی، انہوں نے ٹانگ توڑی ہے، میں دوسری بھی توڑ دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کون سا کمال کیا ہے. جو عربی میں ہوگا جس کو ترجمہ آتے ہی نہیں، وہ نام تو پھر بھی اللہ سے شروع نہ ہوا. بسم اللہ، پہلے با ہے، سین ہے، میم ہے، پھر اللہ ہے، کریں بات. ٹوٹ گئی بات. بھئی برکت ترجمے سے نہیں لینی، برکت تو ہم نے بسم اللہ سے لینی ہے. تو اللہ تو پھر درمیان میں آ گیا. پہلے با ہے، سین ہے، میم ہے، تو وہ شروع کدھر گیا جی؟ بات سمجھ آ گئی نا. اور عوام اتنی پاگل، اور ان کے علماء بھی، یعنی کہ افسوس ہوتا ہے ان کی عقلوں پر کہ ان کی عقلوں پر آندھی تقلید نے پردے ڈال دیے. دیکھیں نا، بسم اللہ، اللہ کدھر ہے؟ عربی میں درمیان 3 حرف کے بعد اللہ آ رہا ہے. عربی والوں کو تو کوئی ترجمہ نہیں آتا. یہ ترجمے ہمارے لیے ہیں نا مختلف زبانوں میں. تو لو جی اللہ کے نام کے ساتھ شروع. تو عربی میں دیکھو تو عربی میں تو ہوا ہی نہیں. تو جب عربی میں اصل میں نہیں ہوا تو فڑا میں عربی لے تو کیا فائدہ؟ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. یہ 27ویں بات جی، گناہ کے موقع پر نا بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا بلکہ یہ جس کو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہوگی نا اس کو ویسے ہی حیا آئے گی. میں شراب پینے لگا ہے تو بسم اللہ نہیں نہ پڑھ سکے گا. گناہ کرنے لگا ہے، شراب پینے لگا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے. بلکہ یہ لکھا ہے اب انہوں نے کہا میوزک سینٹر کا افتتاح، سینما ہاؤس کا افتتاح بسم اللہ ہے جی. اوپر لکھا ہوا پان کی دکان تھی بسم اللہ پان شاپ. پان نیچے تمباکو والے چل رہے ہیں، سگریٹ بھی چل رہے ہیں، نشہ بھی بک رہا ہے. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ. یہ تو ہی نا گناہ پر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. پھر وہ میں نے لکھا ڈانس پر، وہ ڈانس عورت کر رہی ہے، سبحان اللہ. وہ عورت کو ڈانس، وہ ننگی عورت، بے شرم بے حیا عورت، اور اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ. یہ نا توہین بھی ہے، بلکہ عین ممکن ہے. میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، کفر تک نہ پہنچے. یہ عین گستاخی ہے کہ آپ ایک بے حیا عورت پر اللہ کا نام لینے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ڈانس کر رہی ہے سینما. میں نے آپ کو بتایا ماضی میں یہ ادھر ہی عائشہ ڈگری کالج کے آگے نا میں جا رہا تھا تو میوزک سینٹر کا افتتاح. اندر یہ مولوی ختم شریف والے اندر دو جی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچارے معصوم، ان کو کیا پتا، در در قرآن پڑھ رہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی میوزک سینٹر کا افتتاح ہو رہا ہے، اور باہر بڑی فحش قسم کی تصویر بڑی کر کے ہیروان کی، اس کی میرا خیال وہ صرف اس نے وہ اندر سمجھ لیں کہ وہ رانے بھی نظر آ رہی ہیں، وہ سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے، پیٹ بھی نظر آ رہا ہے. کیا پہنا ہوا ہے؟ باہر اتنی بڑی تصویر اور اندر قرآن پڑھا جا. ان پر تعجب نہیں، تعجب ان پر ہے کہ آپ میوزک سینٹر کا ختم کر کے یہاں قرآن پڑھ کے افتتاح کر رہے ہیں. یہ ہے گستاخی اور بے ادبی. 28ویں بات جی، ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت. ہم کثرت کے پیچھے چل گئے ہیں، برکت اڑ گئی ہے. ایک چیز برکت کا کیا مطلب ہے؟ سادہ سا اس کا مفہوم یہ کہ چیز تھوڑی ہو آپ کے لیے کافی ہو جائے، اور بعض اوقات آپ لاکھوں کروڑوں کمائیں اور آپ کے لیے کافی نہ ہو. تو آج بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے کہ ہمیں بسم اللہ سے برکت حاصل ہو. اور جو کثرت ہے، کثرت کرے لیکن ایسی کثرت جس میں برکت ہو. بھئی آپ دیکھیں نا، موٹا آدمی ہے تو صحت اندر کچھ نہ ہو تو وہ، یا ورم ہو تو آپ کہیں گے کافی ورم ہے، وہ بھی وہ ورم ہے. اسی طرح برکت اور ہوتی ہے، کثرت اور ہے. اور بد قسمتی سے ہم کثرت کی طرف چلے گئے ہیں، برکت ہم سے روٹ گئی ہے. کھانا کھاتے ہیں صحت نہیں بنتی، کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی، مسئلے مسائل نئے سے نئے کھڑے ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے کمانے والے رو رہے. اور ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے تو وہ چھوٹی سی چیزوں میں ان کے مسئلے حل ہے. تو بسم اللہ برکت سکھاتی ہے. برکت، اسلام ہمیں برکت کی تعلیم دیتا ہے
کثرت سے انکار نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کثرت ہو برکت کے ساتھ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن کثرت تو ہو برکت نہ ہو۔ اور حرف آخر یہ ہے کہ برکت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ برکت اسے کہتے ہیں نا چیز بڑھ جائے، جو دنیا ہی میں رہے وہ برکت نہیں ہے، اور جس کے ساتھ وہ چیز آخرت میں چلی جائے تو وہ برکت ہے، یعنی کہ آپ کی دنیا میں آخرت کا حصہ شامل ہو جائے تو وہ برکت ہے۔ لیکن اگر دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت کا ثواب اس میں حاصل نہیں ہے تو کثرت تو ہے برکت نہیں، یہ حرف آخر ہے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ برکت کو آپ کو کیسے، قانون کیا، اصول کیا ہے، جس چیز میں آپ کو آخرت کا ثواب حاصل ہو گیا، گویا آپ نے فانی چیز سے باقی رہنے والی چیز حاصل کر لی آخرت، تو برکت حاصل ہوگی۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ جس کو جنت مل گئی اس کو بغیر حساب کے رزق مل گیا۔ اچھا جی، آگے ہے جی اللہ پر گفتگو کر کے اب بات سمیٹتے ہیں۔ 29ویں بات، 2 یا 3 باتیں کر کے اب بات ہے۔ 29ویں بات یہ کہ اللہ کا لفظ پر ہم گفتگو کرنے لگے۔ بعض نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں مشتق ہے، یعنی کہ کسی سے بنا ہے، کسی سے نکلا ہے۔ جو کہتے ہیں نکلا ہے وہ کہتے ہیں کس سے نکلا ہے، وہ کہتے ہیں لفظ ہے حیران ہونا، اس سے نکلا ہے، یعنی کہ جو بندہ اللہ کی پر غور کرتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، یار یہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، میں تو ادھر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہر سال اتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، دوسرے سال پھر آ جاتے ہیں، اور آپ سمندر میں دیکھ رہے ہیں ایسی ایسی مخلوقات ہے، بندہ حیران نہیں ہو جاتا؟ تو جو بندہ اللہ کی مخلوق پر غور کرے گا حیران رہ جائے۔ دوسرا ہے کہ سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اللہ کا مطلب سکون۔ تیسرا مطلب کرتے ہیں گھبراہٹ، یعنی کہ جب بھی بندہ گھبراتا ہے نا وہ اللہ کی طرف پناہ حاصل کرتا ہے، جیسے طوفانوں میں، طالب علم امتحانوں میں، کاروبار ڈول جائے تو پھر، گھر میں بیماری آ جائے تو پھر، تو گھبراہٹ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کسی سے نہیں نکلا، یہ جامد ہے، یعنی کہ شروع سے ہی ایسا ہے، اور حق بات یہی ہے کہ جیسے اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی، نہ اللہ کسی سے بنے، نہ اللہ سے کوئی بنا، اسی طرح لفظ اللہ حق بات یہی ہے، یہ کسی سے نہیں بنا، مشتق کہنے والے غلط ہے، یہ شروع ہی سے چلتا آ رہا ہے، اللہ کا نام مبارک، تو اللہ بھی کا لفظ کسی سے نہیں بنا، اور یہی وجہ نہ اس کی تثنیہ ہے، نہ اس کی جمع ہے، اور نہ اس کی مونس ہے، وہ اپنی طرف سے کافر کوئی کر لے تو کر لے، ورنہ نہ اس کی مونس ہے۔ تو اللہ کا لفظ کیا ہے حقیقت میں؟ جامد ہے، یعنی کہ یہ کسی سے نہیں بنا، جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی۔ حیرت انگیز نکتہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حوالے سے، تو یہ میں آپ کے پاس سامنے سوال رکھتا ہوں، ویسے میں نے بھی استقراء کیا ہے تو مجھے تو یہ بات ٹھیک معلوم ہوئی ہے، اور یہ 31ویں بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حیرت انگیز طور پر اللہ کا نام کسی نے بھی کسی مخلوق کے لیے نہیں رکھا، مطلب رحیم ہے کسی کے لیے رکھ لیا، غفور ہے رکھ لیا، شرعاً اجازت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا نام عبداللہ تو ہے، وہ تو عبد پہلے لگے گا نا، عبد عبداللہ بھائی بیٹھے، عبداللہ عبد تو پہلے لگے گا نا، وہ نہیں بات ہم کر رہے، یعنی کہ کسی کا نام اللہ ہی رکھ دینا۔ یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کہتے تاریخ میں نا، پوری تاریخ میں مخلوق پر کسی نے بھی اللہ کا لفظ نہیں بولا، حتیٰ کہ مشرکین نے بھی نہیں بولا۔ تو میں نے تو غور کیا تو مجھے یہ بات ٹھیک معلوم ہوئی ہے، لیکن یہ استقراء ہے، قیاسی بات ہے، اگر کوئی دلیل مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اگر فرض کیا ہے ایک دو نے اگر نام رکھ بھی لیے ہوں گے، آپ پوری کائنات پر، پورے مشرکوں پر غور و فکر کر لیں، وہ اللہ اپنے کسی مخلوق کے لیے نہیں بولا۔
32ویں بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ 786 جی کہتے ہیں جی بسم اللہ کے جو عدد ہے نا وہ 786 ہیں. ہاں جی تو یہ سب سے شیطان نے نا بہکاوا دیا ہے ان کو کہ لو جی بسم اللہ کی بیعت بھی ہے تو 786 لکھ لیں. بسم اللہ بھائی بسم اللہ ہے، وہ اس کی برکت بسم اللہ ہی سے حاصل ہوگی. دیکھیں نا کھانا کھانے لگے ہیں 786 لقمہ چلو جی منہ میں، پھر کہو 786 برکت مل جائے گی. 786 کہنے سے برکت مل جائے گی. یہ شیطان کا نا یعنی کہ بسم اللہ سے تعلق توڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ چلو جی آپ 786 ادھر لکھ کے لگا دیں یا اوپر لکھ دیں تاکہ بولنا ہی نہ پڑے. نہیں بھائیو نہیں، جب تک آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اس وقت برکت حاصل نہیں ہوگی. تو یہ 32 پوائنٹ تھے. سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر کا شرف حاصل 7 جمعے یہ ہوں گے. تو یہ الحمدللہ آج ہم نے بسم اللہ پر بات کی اور سورہ فاتحہ کی کچھ فضیلت پر. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.